آج کی اس نشست میں آپ سنیں گے خیبر میں زہر آلود بکری کا واقعہ۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی سنیں گے کہ جنگ خیبر میں کتنے لوگ شہید ہوئے۔ مزید سنیں گے کہ وادی القرہ میں قیام فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدایات دی۔ مزید آپ سنیں گے کہ مدینہ کو جب واپسی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو جو بلند و بالا ذکر کر رہے تھے کیا فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعترتہ بعدد کل معلوم۔ السلام علیکم ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشست نمبر 90 میں خوش آمدید۔ پچھلی نشستوں میں آپ نے خیبر کی فتح کے متعلق سنا تھا۔ تو خیبر کی فتح کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن اور یکسو ہو چکے تو سلام بن مشکم کی بیوی زینب بنت حارث نے آپ کے پاس بھنی ہوئی بکری کا ہدیہ بھیجا۔ اس نے پوچھ رکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عضو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور اسے بتایا گیا کہ دستہ۔ اس لیے اس نے دستے میں خوب زہر ملا دیا تھا اور اس کے بعد بقیہ حصہ بھی زہر آلود کر دیا تھا۔ پھر اسے لے کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا تو آپ نے دستہ اٹھا کر اس کا ایک ٹکڑا چبایا، لیکن نگلنے کی بجائے تھوک دیا۔ پھر فرمایا کہ یہ ہڈی مجھے بتلا رہی ہے کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کو بلایا تو اس نے اقرار کر لیا۔ آپ نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے سوچا کہ اگر یہ بادشاہ ہے تو ہمیں اس سے راحت مل جائے گی، اور اگر نبی ہے تو اسے خبر دے دی جائے گی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے ایک لقمہ نگل لیا تھا جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ روایات میں اختلاف ہے کہ آپ نے اس عورت کو معاف کر دیا تھا یا قتل کر دیا تھا۔ تطبیق اس طرح دی گئی ہے کہ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تھا، لیکن جب حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت واقع ہو گئی تو پھر قصاص کے طور پر قتل کر دیا۔ خیبر کے مختلف مارکوں میں کل مسلمان جو شہید ہوئے ان کی تعداد 16 ہے۔ 4 قریش سے، 1 قبیلہ اشجع سے، 1 قبیلہ اسلم سے، 1 اہل خیبر سے اور بقیہ انصار سے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ان مارکوں میں کل 18 مسلمان شہید ہوئے۔ علامہ منصور پوری نے 19 لکھا ہے۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ اہل سیر نے شہدائے خیبر کی تعداد 15 لکھی ہے۔ مجھے تلاش کرتے ہوئے 23 نام ملے۔ زنیف بن وائلہ کا نام صرف واقدی نے اور زنیف بن حبیب کا نام صرف طبری نے لیا ہے۔ بشر بن برا بن معرور کا انتقال خاتمہ جنگ کے بعد زہر آلود گوشت کھانے سے ہوا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زینب یہودیہ نے بھیجا تھا۔ بشر بن عبد المنذر کے بارے میں 2 روایات ہیں، ایک بدر میں شہید ہوئے اور دوسری روایت یہ ہے کہ جنگ خیبر میں شہید ہوئے۔ میرے نزدیک روایت اول قوی ہے۔ دوسرے فریق یعنی یہود کے مقتولین کی تعداد 93 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پہنچ کر محیصہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے فدق کے یہود کے پاس بھیج دیا تھا، لیکن اہل فدق نے اسلام قبول کرنے میں دیر کی۔ مگر جب اللہ نے خیبر فتح فرما دیا تو ان کے دلوں میں رعب پڑ گیا اور انہوں نے رسول اللہ کے پاس آدمی بھیج کر اہل خیبر کے معاملہ کے مطابق فدق نصف پیداوار دینے کی شرائط پر مصالحت کی پیشکش کی۔ آپ نے پیشکش قبول کر لی اور اس طرح فدق کی سرزمین خالص رسول اللہ کے لیے ہوئی، کیونکہ مسلمانوں نے اس پر گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے تھے، یعنی اسے بزور شمشیر فتح نہیں کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے فارغ ہوئے تو وادی القرہ تشریف لے گئے۔ وہاں بھی یہود کی ایک جماعت تھی اور ان کے ساتھ عرب کی ایک جماعت بھی شامل ہو گئی تھی۔ جب مسلمان وہاں اترے تو یہود نے تیروں سے استقبال کیا۔ وہ پہلے سے صف بندی کیے ہوئے تھے۔ رسول اللہ کا ایک غلام مارا گیا۔ لوگوں نے کہا اس کے لیے جنت مبارک ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے جنگ خیبر میں مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے
اس میں سے جو چادر چرائی تھی وہ آگ بن کر اس پر بھڑک رہی ہے۔ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا تو ایک آدمی ایک تسمہ یا دو تسمے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک تسمہ یا دو تسمے آگ کے ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے صحابہ کرام کی ترتیب اور صف بندی کی۔ پورے لشکر کا علم حضرت سعد بن عبادہ کے حوالے کیا، ایک پرچم حباب بن منذر کو دیا اور تیسرا پرچم عبادہ بن بشر کو دے دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے دعوت قبول نہ کیا اور ان کا ایک آدمی میدان جنگ میں اترا، ادھر سے حضرت زبیر بن عوام نمودار ہوئے، اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر دوسرا آدمی نکلا، حضرت زبیر نے اسے بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور آدمی میدان میں آیا، اس کے مقابلے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نکلے اور اسے قتل کر دیا۔ اس طرح رفتہ رفتہ ان کے 11 آدمی مارے گئے۔ جب ایک آدمی مارا جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی یہودیوں کو اسلام کی دعوت دیتے۔ اس دن جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے اور پھر پلٹ کر یہود کے بالمقابل چلے جاتے اور انہیں اسلام، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دیتے۔ اس طرح لڑتے لڑتے شام ہو گئی۔ دوسرے دن صبح پھر تشریف لے گئے، لیکن ابھی سورج نیزہ برابر بھی بلند نہ ہوا ہوگا کہ ان کے ہاتھوں میں جو کچھ تھا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ یعنی آپ نے بزور قوت فتح حاصل کی اور اللہ نے ان کے اموال آپ کو غنیمت میں دیے۔ صحابہ کرام کو بھی بہت سارا ساز و سامان ہاتھ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی القرہ میں 4 روز قیام فرمایا اور جو مال غنیمت ہاتھ آیا اسے صحابہ کرام پر تقسیم فرما دیا۔ البتہ زمین اور کھجور کے باغات کو یہود کے ہاتھ میں رہنے دیا اور اس کے متعلق اس سے بھی اہل خیبر جیسا معاملہ طے کر لیا۔ تیمہ کے یہودیوں کو جب خیبر، فدق اور وادی القرہ کے باشندوں کے سفر انداز ہونے کی اطلاع ملی تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کسی قسم کی محاذ آرائی اور اس کا مظاہرہ کرنے کی بجائے از خود آدمی بھیج کر صلح کی پیشکش کی۔ رسول اللہ نے ان کی پیشکش قبول فرما لی اور یہود اپنے مال و متاع میں مقیم رہے۔ اس کے متعلق آپ نے ایک تحریر بھی عنایت فرمائی تھی جو یہ تھی: یہ تحریر ہے محمد الرسول اللہ کی طرف سے بنو عادیہ کے لیے، ان کے لیے ذمہ ہے اور ان پر جزیہ ہے، ان پر نہ زیادتی ہوگی نہ انہیں جلا وطن کیا جائے گا، رات معاون ہوگی اور دن پختگی بخش، یعنی یہ معاہدہ دائمی ہوگا۔ اور یہ تحریر حضرت خالد بن سعید نے لکھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ واپسی کی راہ لی۔ واپسی کے دوران لوگ ایک وادی کے قریب پہنچے تو بلند آواز سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہنے لگے۔ رسول اللہ نے فرمایا اپنے آپ پر نرمی کرو، تم لوگ کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ اس ہستی کو پکار رہے ہو جو سننے والی اور قریب ہے۔ اثناء راہ میں ایک بار رات بھر سفر جاری رکھنے کے بعد آپ نے اخیر رات میں راستے میں کسی جگہ پڑاؤ ڈالا اور حضرت بلال کو یہ تاکید کر کے سو رہے کہ ہمارے لیے رات پر نظر رکھنا، یعنی صبح ہوتے ہی نماز کے لیے بیدار کر دینا۔ لیکن حضرت بلال کی بھی آنکھ لگ گئی۔ وہ پورب کی طرف منہ کر کے اپنی سواری کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہ سو گئے۔ پھر کوئی بھی بیدار نہ ہوا، یہاں تک کہ لوگوں پر دھوپ آ گئی۔ اس کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ بیدار ہوئے، پھر لوگوں کو بیدار کیا گیا اور آپ اس وادی سے نکل کر کچھ آگے تشریف لے گئے۔ پھر لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ کسی دوسرے سفر میں پیش آیا تھا۔ خیبر کے مارکوں کی تفصیلات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی سفر کے اخیر میں ہوئی یا ربیع الاول کے مہینے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے سپہ سالاروں سے زیادہ اچھی طرح یہ بات جانتے تھے کہ حرام مہینوں کے خاتمے کے بعد مدینہ کو مکمل طور پر خالی چھوڑ دینا متدبر اور دور اندیشی کے بالکل خلاف ہے۔ درا حال یہ کہ مدینہ کے گرد و پیش ایسے بدو مقیم ہیں جو لوٹ مار اور ڈاکہ زنی کے لیے مسلمانوں کی غفلت کے منتظر رہتے ہیں۔ اس لیے جن ایام میں آپ خیبر تشریف لے گئے تھے
انہی ایام میں آپ نے بدوؤں کو خوف زدہ کرنے کے لیے ابان بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں نجد کی جانب ایک سریہ بھیج دیا۔ ابان بن سعید اپنا فرض ادا کر کے واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیبر میں ملاقات ہوئی۔ اس وقت آپ خیبر فتح کر چکے تھے۔ ناظرین، یہ تھا غزوہ خیبر اور اس کا مکمل احوال۔ اگلی نشستوں میں آپ غزوہ ذات الرقاع کے بارے میں سنیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سید ابرار ابوالحسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔